عدم اعتماد عدم اعتماد کامیاب نیب ترمیمی بل 2022 پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے FIA منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے. پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خطرات 100% کی نفسیاتی حد بھی پار. اور شہباز سرکار کی انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. بہت ہی افسوسناک خبر ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت عمران خان پر قاتلانہ حملہ کی کوشش کی گئی ہے. آج وہ دن آ گیا اور ریوائز نمبر جو ہماری GDP کے تھے اس کو اسد عمر صاحب جو پلاننگ کمیشن کے منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا اور پرانی بیس کے حساب سے 5.37% ہماری ماشاءاللہ سے 2021 کی GDP گروتھ آئی ہے. کہ ابھی تک اکانومی کے اندر جو ڈائنامزم ہمیں نظر آ رہا ہے, جس طرح کاروبار جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں, جس رفتار سے انڈسٹری لگ رہی ہے اور چل رہی ہے, تو وہ ایک ہائی گروتھ ریٹ کا ہی انڈیکیشن دیتا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ GDP گروتھ ریٹ 5.37% پہ آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تیسرے ہی سال میں حاصل کر لی ہے. اور ساری دنیا نے تسلیم کیا, جو پاکستان نے قدم اٹھائے ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اپنی قوم کو بھی بچایا, اپنی معیشت کو بچایا, اپنے غریبوں کو بچایا. یہ تو وہ پیریڈ ہے جب 60s میں دہائی میں جب ایوب خان کے زمانے میں جس کو کہتے تھے ڈیکیڈ 60s گولڈن پیریڈ آف پاکستان اکنامک ہسٹری, اس وقت بھی یہ پرسنٹ سے گرو کر رہا تھا. یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. اپوزیشن اراکین کی جانب سے تحریک عدم اعتماد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری حکومت کو گرانا ہے کیونکہ جی پاکستان تباہ ہو رہا ہے. اور میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 3.5 سال میں کسی حکومت نے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دی جو ہم نے اپنے 3.5 سال میں دی ہے. کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں میسج آتی ہے. اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد, اور ان کو پہلے سے پتا تھا, ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی. اچھا, اس پہ پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے, وہ صرف عمران خان کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں, اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان کا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد یہ ہار جاتا ہے. لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف. یہ جو لوگوں کے ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے, ایک گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کیا کر رہی ہے, پیسے لگا رہے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. عدم اعتماد کی تحریک کا آئین, قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں, ویلڈ ہے. لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے. قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے. فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں. میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں. الیکشن بریکنگ نیوز, قومی اسمبلی بحال کر دی گئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کی طرف سے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر قانونی غیر آئینی قرار. اسپیکر کو اجلاس بلانے کا حکم جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. 9 اپریل کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. یہ بریکنگ نیوز ہے. ہمارے ملک میں ملک کے اندر موجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہی. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عہدے سے استعفا دیتا ہوں.
हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा। आवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे। जो भी अदलिया का फैसला हम एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज्ड हूँ। मैं तो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार हो गया। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल करनी है। Now I request Mia Mohammad Shahbaz Sharif Sahab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. आज 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. Security is high after tens of thousands of people across the country answered Khan's call to protest against his removal from office. Now, day after Pakistan nationally voted Imran Khan out of power, Pakistan Tehreek-e-Insaf workers took to the streets across the country in a massive show of strength against what the former Prime Minister called a foreign conspiracy against his government. We don't want to lose Imran Khan. This is for Pakistan. मैं पाकिस्तान के लिए आया हूँ। जिस तरह मेरी कौम इतवार को हर पाकिस्तान के शहर में मिली, पाकिस्तान एक कौम बन चुका और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। मैं कराची आ रहा हूँ हफ्ते को और लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जुमेरात आ रहा हूँ। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूँ, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो जो EVM मशीन है और ये वो रिवर्स करेंगे और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग, तो इन्होंने वो खत्म करनी है। मई के आखिरी हफ्ते में सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे और इसलिए कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। एक बैरून मुल्क साजिश की तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं। और तहरीक इंसाफ के हतमी मारके के ऐलान पर ही हुकूमत बौखला गई। सिंध और पंजाब में रात भर ताबड़तोड़ छापे, चादर और चार दीवार मर्द अहलकार दीवारें फलांग फलांग कर घरों में घुसते रहे। 3000 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। मैं इस वक्त शुरू कर रहा हूँ अपनी मार्च का आगाज। मैं अब पहुंच रहा हूँ सीधा वली इंटरचेंज के ऊपर और उधर से हकीकी आजादी के कारवान को मैं लीड करूंगा और इंशाल्लाह उधर से हम इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। मैं अदालतों से भी कहता हूँ कि किस कानून के तहत ये रोक रहे हैं हमें, हमारा ये हक है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को H9 में एहतजाज की इजाजत दे दी है। अदालत का श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी में खलल न डालने का हुक्म भी सामने आया है। पुलिस के तशद्दुद से यास्मीन राशिद जख्मी हुई। हमाद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनको भी जख्मी किया गया। अली असजद मदली, जमशेद चीमा को पुलिस ने हिरासत में लिया। लाठी चार्ज किया पुलिस ने। शेलिंग से कई कारकुन जख्मी हुए। पुलिस ने सालिम इंटरचेंज पर दरख्तों को भी आग लगाई और इन मुजाहिरीन का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। हर हरबा इस्तेमाल किया गया। दोनों कारकुन कंटेनर हटाने के दौरान दरियाए सिंध के पुल से नीचे जा गिरे और जान की बाजी हार गए हैं। अपने वर्कर सईद अहमद जान शहीद, सबसे पहले उनके घर गया हूँ। जिस तरह के पुलिस का हमारे ऊपर हमला हुआ, कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए। खास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चला, हम सबको ये लग गया कि अब रास्ते खुल जाएंगे और अब कोई मसला पुलिस का नहीं होगा। लेकिन रास्ते में जो रुकावटें थी तो वो कारकुनों ने हटाई, क्योंकि हम समझे अब रुकावटें हटा दी जाएंगी, वो नहीं हटाएंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन, इंटरनेट स्लो डाउन कर दिया। तो मैं ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हम कोई इंतशार करने जा रहे थे, मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ कि क्या कोई अपने बहनें, बच्चों को, औरतों को लेके जाता है इंतशार करने के लिए? जब तक मैं वहाँ पहुँचा मुझे पूरी तरह इल्म हो गया कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। मेरे लिए इतना देर बैठना, जितनी देर ये घुटने टेकती है गवर्नमेंट, मेरे लिए क्या मुश्किल था। अगर मुझे अपने मुल्क की फिक्र ना होती तो जो गुस्सा था उस वक्त, मैं उस दिन शाम को बैठ जाता। मैं आपको सबको गारंटी करता हूँ कि उस दिन खून खराबा होना था। हमारी पुलिस के खिलाफ नफरतें बढ़ चुकी थी, लेकिन पुलिस भी अपनी है। ये ऊपर जो इन्होंने बैठाए हुए थे मुजरिम, उनको आगे कर रहे थे कि कह रहे थे जुल्म करो।
اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے، اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے، کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں، انتخابی ترمیمی ایکٹ 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی احتساب ترمیمی ایکٹ 2022 بھی منظور ہو چکا ہے۔ صدر مملکت نے دونوں قوانین اعتراض لگا۔ قوانین کی منظوری کے بعد اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہیں ہوں گے اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے سابق حکومت کی ترامیم بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ جو گورنمنٹ نے امینڈمنٹس کی ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا، انہوں نے ایک سیکشن 14 میں امینڈمنٹ کی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا، صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ دوسرا جس پہ ان کے بڑے بڑے نام پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینز۔ میری آمدنی 100 روپے ہے اور میرے پاس 200 روپے کے اثاثے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے، کدھر سے میرے اثاثے آئے۔ انہوں نے اب کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر اب بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے، نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اثاثے آئے۔ سیکشن 21 ہے، اگر ہمیں یہ انفارمیشن باہر سے آتی ہے، عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے، اب وہ جو باہر سے انفارمیشن ہے وہ اب ایڈمٹ ہی نہیں ہوگی۔ منی لانڈرنگ جو اب ہے، اب یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ نیب کے سے انہوں نے نکال لی، تو جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ اب نیب سے نکل جائیں گے، ابھی اب بچ جائیں گے۔ تو اپنی جو کاروائی ڈالنے کے لیے یہ امپورٹڈ سرکار آئی تھی وہ کاروائی انہوں نے ڈال دی ہے۔ ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے ان 25 اراکین کو۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 25 منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ، 20 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے۔ 17 تاریخ کو الیکشن نہیں ہے، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کا دنگل، کپتان نے 13 جماعتی اتحاد کو کلین بولڈ کر دیا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق 20 نشستوں کی دوڑ میں 15 پر پی ٹی آئی نے جھنڈے گاڑ دیے۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی سیٹس کا گولڈن نمبر 186 عبور ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے سکور کیے 176 اور کیو نے کیے 10، لیکن I just received a letter from Chaudhry Shujaat. Issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. PML cast کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے کل عدم قرار دے دی ہے۔ زیادہ ووٹ لینے پر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دیا گیا ہے۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے، شہباز گل کو بنی گالا جاتے ہوئے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے، ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا، اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں۔ آپ کو یہ ہم خبر دے رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ جواب دینا پڑے گا، جواب مانگیں گے، سوال کریں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں۔ صحافی عمران ریاض کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ افسوسناک خبر، سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر